آج کی تلاوت متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 18 آیت سے لے کر 21 آیات تک کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ایک بار پھر خدا کے حضور سرنگو ہوتے ہیں اور آج کے کلام کو، آج کے پیغام کو اپنے لیے مانگ لیتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں وہ 100 گنا پھل لے کر آئے۔ قدوس و مہربان خداوند خدا، تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے تیرے آگے سرنگو ہے کہ خداوند خدا اپنے پاک روح کو خداوند خدا انڈھیل، قدوس و مہربان خداوند خدا، تاکہ آج کا پیغام ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے خداوند خدا تبدیلی، صلح، سلامتی اور خوشی کا پیغام ہو۔ اے پاک روح، تو چیزوں کو کریٹ کرتا ہے، آج تو کریٹ کرنا لفظوں کو، آئیڈیاز کو، تخلیق کو، تاکہ خداوند خدا یہ 100 گنا پھل لے کر آئیں۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج بڑا دن کہتے ہیں اور کرسمس کہتے ہیں، تو بڑے دن کے حوالے سے میں آپ سے آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کا دن سب سے چھوٹا اور جون کا دن سب سے بڑا ہوتا ہے، 22 یا 23 جون کا، اور 25 دسمبر کا دن سب سے چھوٹا ہے، لیکن ہم مسیحی اسے بڑا دن کہتے ہیں۔ اور کیسے یہ بڑا دن ہے؟ کیوں ہم اسے بڑا دن کہتے ہیں؟ آپ سارے بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہیں، اچھا ناشتہ کر کے آئے ہیں، اور سردی میں آپ نے وقت نکالا، نیچے بیٹھے۔ مجھے بہت شدت سے اندازہ ہے کہ سردی کی شدت نیچے سے کیا ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ بیٹھے ہیں۔ کوئی تو بات ہے جس کی وجہ سے آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اس دن کو بڑا دن کہتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کس لیے ہم بڑا دن اسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس دن کی جو نسبت ہے، اس دن کا جو تعلق ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو رات کو ہم نے کیک کاٹا وہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی وجہ سے کاٹا۔ جیسے ہم گھر میں اپنے بچوں کی یا ہماری برتھ ڈے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو دین ہم کیک کٹنگ کرتے ہیں، تو رات کو آج ویسے ہی ہم نے کیا۔ تو برتھ ڈے پھر کس کی ہوئی؟ خداوند یسوع مسیح کی۔ اور اس دن کی نسبت کس کے ساتھ ہوگی؟ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ۔ تو اس کی وجہ سے ہم اسے بڑا دن کہتے ہیں۔ اگر خداوند یسوع المسیح بڑے ہیں تو دن حقیقتاً بڑا ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنے بڑے ہیں اور کس کس سے بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں اور کس کس سے بڑے ہیں، اور اسی لیے ہم اسے بڑا دن کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے خود سٹیٹمنٹ دی کہ اول اور آخر میں ہوں، اول اور آخر میں ہوں۔ اور آج کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ فرشتے نے کیا کہا؟ فرشتے نے کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ ابھی ابھی خداوند یسوع مسیح پیدا ہو رہے ہیں، جیسے
رات کو 24 تھی، آج کو 25 ہے، تو 25 تاریخ کو خداوند یسوع مسیح پیدا ہو رہے ہیں، تجسم ہو رہے ہیں، جسم لے کر دنیا میں آ رہے ہیں، لیکن خود کی ان کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ میں اول اور آخر ہوں، میں اول اور آخر ہوں۔ پھر اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ابھی فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھنا، اور خداوند یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں کہ میں اول اور آخر ہوں۔ پہلے ہم اول کو دیکھیں گے اور پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح کتنے بڑے ہیں۔ ایک ابتدا ہم پڑھتے ہیں پیدائش میں، جب مقدس موسیٰ لکھتے ہیں کہ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور ایک ابتدا ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل میں، وہاں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، اور یہ کلام کون ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ابتدا اور انتہا کون ہے؟ میں ہوں۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے ابھی جسم لیا ہے، لیکن وہ اس سے پہلے ہی موجود ہے، اور ابھی کچھ بنا نہیں ہے، کچھ بھی بنا نہیں ہے، جسے ازل کہتے ہیں۔ ازل وہ زمانہ ہے جس میں ابھی خدا نے کچھ نہیں بنایا، ابھی کچھ نہیں کہا کہ روشنی ہو جا، سورج بن جائے، کچھ نہیں کہا۔ اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح خدا باپ کے ساتھ ہے، اور یہ ابتدا ہے۔ یہاں سے خداوند یسوع مسیح کی میں بات سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں خداوند یسوع مسیح موجود ہے، اور انہیں یہاں کلام کہا جاتا ہے، اور کلام کہاں ہے؟ خدا کے اندر ہے۔ اور جیسے ہی آدم سے گناہ ہو گیا، اور پیدائش 3 باب اور اس کی 15 آیت ہم پڑھتے ہیں، خدا باپ نے خود کہا کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ اور جب یہ کہا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور یہ عورت کی نسل کون ہے؟ عورت کی نسل کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح خود۔ یہاں آ کے خدا باپ نے خداوند یسوع مسیح کو آشکارا کیا، کس کے اوپر؟ آدم کے اوپر اور شیطان کے اوپر، کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ اب یہاں سے وہ منصوبہ جو آج آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کی زندگی میں رونما ہوا ہے، یہاں سے یہ منصوبہ شروع ہو رہا ہے۔ آدم سے، جب آدم عدن میں ہے اور گناہ ہو چکا ہے، اور خدا باپ نے یہ وعدہ فرما دیا ہے کہ میں عورت کی نسل، پیدائش 3 باب اور اس کی 15 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ آگے بات چلتی ہے۔ اس کے بعد یہ بات خدا باپ نے کہاں رکھی؟ اپنے دل میں۔ ابھی فرشتے نے کہا کہ اس کا نام یسوع رکھنا۔ یہ نام زمینی تھا کہ آسمانی؟ یہ نام آسمانی تھا، یہ نام آسمانی تھا۔ خدا نے خود یہ نام اپنے فرشتہ کے تھرو مریم کو دیا، یوسف کو دیا، کہ اس کا نام یسوع رکھنا۔ تو خداوند یسوع مسیح بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ پھر ابھی ان کی آپ ورث دیکھتے جائیں گے آگے جیسے جیسے میں آگے چلوں گا تو آپ ان کی ورث دیکھتے جائیں گے کہ اس بڑے دن کو ہم بڑا دن کیوں کہتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح بڑے ہیں، تو پھر اس کی نسبت سے ہم اس کو بڑا دن کہتے ہیں۔ اوکے، اب جب بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پیدائش آتی ہے، اور پیدائش بائبل مقدس 4 قسم کی پیدائش بتاتی ہے۔ ایک مقدس آدم جو بن ماں باپ کے پیدا ہو گئے، مٹی سے بنائے گئے، اور ایک پیدائش نیکسٹ جو پسلی سے پیدائش ہے جسے ہوا کہا گیا ہے، اور پھر عورت اور مرد کی ملاپ سے پیدائش ہوتی ہے، اور چوتھی جو انتہائی انمول اور آج تک اس کے بعد اس سے پہلے نہ ہوئی نہ پھر کبھی ہوگی، کنواری سے وہ پیدا ہوئی۔ یہ ان کی پیدائش ان کو بہت عظیم تر بناتی ہے، کیونکہ آج تک کوئی دنیا کی ہستی نہ کنواری سے پیدا ہوئی اور نہ اس کا مطلب سمجھ میں آیا کہ یہ کیسے ہوا۔ آج بھی جو لوگ بایو کے اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھتے ہیں، وہ کروموسومز کی ریسرچ کرتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی نیا بیبی تخلیق ہوتا ہے تو 46 کروموسومز ہوتے ہیں، پھر ایک نیا خلیہ بنتا ہے جسے ہم سیلز کہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سیل بڑھتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے آپ کی گود میں ایک بچہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ بچہ زمین میں پرورش پاتا ہے، اور پھر وہ ایک انسان بنتا ہے۔ اور سائنس کہتی ہے کہ ہر انسان کے اندر 46 کروموسومز ہیں، 46 کروموسوم۔ یہ
22 का जोड़ा होता है, जो फीमेल और मेल का दोनों मुश्तरका होते हैं, और एक क्रोमोसोम जो 23 है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, या तो उसने मेल पैदा होना होता है या फीमेल। अब यहां पर साइंस सवाल उठाती है कि मुकस्सा मरियम के तो 23 क्रोमोसोम्स थे और बाकी क्रोमोसोम्स कहां से आए? वो क्रोमोसोम्स रूह कुद्दस ने खुद प्रोवाइड किए, क्योंकि लिखा है कि रूह कुद्दस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। रूह कुद्दस की वजह से ये क्रोमोसोम्स कंप्लीट हुए और खुदावंद यीशु मसीह ने तजस्सुम लिया। इसीलिए उनके अंदर गुनाह नहीं है। आपके अंदर गुनाह बाय बर्थ आ जाता है, बाय बर्थ आ जाता है, और ये वो वाहद पर्सनैलिटी है, वो वाहद शख्सियत है जिसके अंदर गुनाह नहीं है, और यही उनकी इनफरादियत है, यही उन्हें बड़ा बनाती है, जिसके अंदर गुनाह नहीं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। और खुदावंद यीशु मसीह ने हाथ उठाकर कहा तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे, और ये बड़ी बात है। हम इंसान गुनाह से बाहर नहीं निकल पाते, और ये वो वाहद एक बात है जो आपको और खुदा के दरमियान एक दीवार है, गुनाह की दीवार है, और ये खुदावंद यीशु अल मसीह में नहीं है। गुनाह का कहीं से आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके अंदर ये बातें होती हैं, बाय जेनेटिक, बाय विरासत आपके अंदर ये चीजें मुंतकिल कर दी जाती है। जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है तो आप उसे 4 फीचर देखकर कहते हैं ये मां पर गया है, ये बाप पर गया है। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप की औलाद होती है, और जैसे ही उसका आउटर, उसकी ये खदोखाल अपने माँ बाप पर जाते हैं तो उसका इनर भी अपने माँ बाप पर जाता है। माँ बाप की तमाम बरकत और माँ बाप के तमाम गुनाह लेकर वो बच्चा आगे आता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह में ये बात नहीं थी। खुदावंद यीशु मसीह का डीएनए बिल्कुल पाक था, वो गुनाह की पैदाइश नहीं थे, और ये बात उन्हें मुनफरद बनाती है और अजीम बनाती है। इसलिए वो तमाम से क्या है? बड़े हैं, और वो बड़े हैं तो इसलिए आज क्या है? बड़ा दिन है। आगे चलते हैं। बहुत सारे उलमा की और बहुत सारे जो मुफक्कर है, थिंकर है, उन्होंने ये माना है कि फरिश्तों से बेहतर मखलूक कोई नहीं है, क्योंकि फरिश्ते ना गुनाह करते हैं। अगर उन्हें यहां खड़ा कर दिया जाए तो वो यहां खड़ा रहेंगे, अगर उन्हें मरियम के पास भेजा तो वो मरियम के पास गया, अगर जिक्रिया के पास भेजा तो वो जिक्रिया के पास गया। जौन सा मैसेज देना होता है वो ही मैसेज देते हैं। और फरिश्ते ने, उनके अंदर ताकत इतनी होती है कि एक ही दिन में 1,85,000 लोग मार दिए थे, और इसके अलावा उनकी और बहुत सारी खूबियां हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह फरिश्तों से भी अफजल है। अगर आप मेरे साथ खोले इब्रानियों का खत और उसका पहला बाब, और उसे मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। और फरिश्तों से ही इस कदर बुजुर्ग हो गया, और फरिश्तों से इस कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मरास में उनसे अफजल नाम पाया। क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। कैसी बात है? खुदावंद यीशु मसीह की फरिश्तों ने खिदमत की है। आपको वो वाकया याद है? मत्ती की इंजील में लिखा है जब आजमाने वाले ने आजमाया, तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐ शैतान मुझसे दूर हो, तो फिर कौन आए थे? फरिश्ते आए थे, और फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे, और फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। और फरिश्ते जब जिसकी खिदमत करते हैं, और जो खिदमत ले रहा होता है वो बड़ा होता है या छोटा? वो बड़ा होता है, डेफिनेट वो बड़ा होता है। और जो खिदमत कर रहा होता है वो उससे क्या होते हैं? और यहाँ अब इब्रानियों के खत में लिखा है कि वो मरास में उसने अफजल नाम पाया, और किसी फरिश्ते को खुदा ने नहीं कहा कि वो उसका बाप है। मैं आपके लिए आज फिर पढ़ूंगा। आज तुम मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। फरिश्तों से अफजल, उनकी पैदाइश अफजल, उनका गुनाह से पाक होना अफजल। उसके बाद अंबिया कराम आ जाते हैं। जैसे ही हम
خداوند یسوع مسیح کی سٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں جو ان کے منہ سے باتیں نکلی ہیں، ان میں سے ایک بات نکلی ہے کہ جو عورتوں میں سے پیدا ہوا ان میں سے بڑا یوحنا ہے، یوحنا سے بڑا کوئی نہیں ہے جو عورتوں میں سے پیدا ہوا۔ یوحنا کی خداوند یسوع مسیح نے خود تعریف کی، لیکن جب آپ بپتسمہ لینے کے لیے ان کے پاس گئے تو یوحنا نے پھر کیا کہا کہ میں تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ یوحنا نے یہ کہا کہ میں تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ تو پھر اس سے آپ کو کیا ثابت ہوتا ہے کہ بڑا کون ہے؟ بڑا کون ہے یہاں؟ خود خداوند یسوع مسیح، خود خداوند یسوع مسیح، اس لیے کہ زمین پر آسمان کے نیچے اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہو، جس کے وسیلہ سے نجات ہو۔ نجات کس کے وسیلہ سے ہے؟ خداوند یسوع مسیح سے۔ اس سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام آئے اور بہت سارا، آج تک ہم نے کبھی کسی کو سجدہ کیا ہے؟ کبھی کسی کو سجدہ نہیں کیا۔ ہم کسی انبیاء کرام کو، کسی نبی کو، کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ ہم کس کو کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جیسے ہی پاس صاحب نے 10 حکم آپ کو پڑھائے اور پہلا حکم کیا تھا؟ تو خداوند اپنے خدا کو ہی سجدہ کرنا، تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرنا۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہے جب ایک کوڑی آتا ہے اور وہ آ کر سجدہ کر دیتا ہے خداوند کے آگے۔ خداوند یسوع مسیح جب چلتے ہیں تو وہ اکیلے نہیں چلتے، ان کے ساتھ ان کے 12 شاگرد، وہ کھانا کھانے والے لوگ اور فقی اور فریسی جو یہ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ ان پر ہم، ان کے منہ سے کوئی بات نکلے اور ہم ان پر کوئی الزام لگائیں۔ اتنی بڑی بھیڑ، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی بڑی بھیڑ خداوند کے ساتھ چل رہی ہے اور کوڑی نے آگے سجدہ کر دیا ہے، اور کوڑیوں کو اس وقت باہر رکھا جاتا تھا۔ یہ یہودی کوڑی تھا، جتنے بھی یہودی کوڑی تھے انہیں شہر سے باہر رکھا جاتا تھا، شہر کی دیوار سے باہر رکھا جاتا تھا، اور اس نے آ کر سجدہ کر دیا ہے خداوند یسوع مسیح کو۔ اب کوڑی اس وقت کہتے ہوتے تھے ناپاک ناپاک ناپاک، اور خداوند یسوع مسیح جا رہے ہیں، کوڑی نے آ کر سجدہ کر دیا ہے۔ جیسے ہی سجدہ کر دیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے خداوند اگر تو مجھ پر ہاتھ رکھے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں، اور ہوتا یہ تھا کہ کوڑی کو کوئی چھو لیتا تھا تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا تھا، اور عین ممکن ہے کہ اس کے شاگردوں میں سے کسی نے کہا ہو کہ خداوند اس کے اوپر ہاتھ نہ رکھنا، لیکن خداوند یسوع مسیح آگے بڑھے اور انہوں نے اس پر ہاتھ رکھے اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ یہ جو کوڑی جس نے سجدہ کیا خداوند یسوع مسیح کو، کیا وہ شریعت نہیں جانتا تھا؟ کیا وہ شریعت نہیں جانتا تھا؟ اس نے یہ 10 حکام پڑھے ہوئے تھے، وہ پہلا حکم جانتا تھا کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرنا، لیکن اس نے خداوند یسوع مسیح کو آ کے سجدہ کیا۔ اور جس کو سجدہ کیا جائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خالق ہوتا ہے، وہ تخلیق کرنے والا ہوتا ہے، وہ آپ کا پروردگار ہوتا ہے جسے سجدہ کیا جاتا ہے۔ اور اس لحاظ سے خداوند یسوع مسیح بڑے ہیں یا نہیں؟ خداوند یسوع مسیح ڈیفینیٹ بڑے ہیں، اور اس نسبت سے آج کے دن کو بڑا دن کہا جاتا ہے۔ اب اختیارات پر آ جاتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کو آسمان اور زمین کا کل اختیار دے دیا گیا، کل اختیار ان کے پاس ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب بھی کسی جنازے پر بھی گئے جس میں نائن کا شہر ہے اور وہاں ایک بیوہ ہے، وہاں ایک جنازہ ہے، آپ نے آج تک کوئی جنازہ نہیں کبھی پڑھایا۔ جنازہ اس وقت پڑھایا جاتا ہے جب ڈیڈ باڈی آپ کے سامنے ہوتی ہو تو دین آپ پھر وہ پریئر کرتے ہیں، اور بہت سارے پاسٹرز نے جنازے پڑھائے ہوں گے، بہت سارے انبیاء کرام نے جنازے پڑھائے ہوں گے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے آج تک کبھی کوئی جنازہ نہیں پڑھایا، کیونکہ جیسے ہی آپ جاتے تو وہ مردہ کیا ہو جاتا تھا؟ مردہ زندہ ہو جاتا تھا، اور زندہ کا کبھی جنازہ نہیں پڑھایا جاتا، کبھی جنازہ نہیں پڑھایا جاتا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح اختیارات کے لحاظ سے، اپنی پیدائش کے لحاظ سے، اپنی خدمت کے لحاظ سے، اپنی منادی کے لحاظ سے، اپنے بیٹھنے اٹھنے کے لحاظ سے، سب انبیاء کرام سے، سب فرشتوں سے اور دنیا کی تمام پرسنالٹی سے بڑے ہیں، اور ان کی اس
ग्रेटनेस को देखते हुए आज के दिन का नाम हमने रखा हुआ है, क्या नाम है? बड़ा दिन। इसलिए आज के दिन को हम क्या कहते हैं? बड़ा दिन। इस कलाम के वसीला से, आज के पैगाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।